اچھا غزالہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے پاس نیکسٹ آپشنز کیا ہیں؟ اچھا جب بھی حکومت سے بات چیت کی کوئی راہ نکلتی ہے یا ایک فورم ہوتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بوائیکاٹ کر دیتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کے لیے ایک ظاہر سی بات ہے تمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بوائیکاٹ کر دیا. پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے، اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے پہلے نام اناؤنس کیے، پھر انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا. جلسے آپ لوگ کر چکے ہیں، آپ لانگ مارچ کر چکے ہیں، پھر دوبارہ سے لانگ مارچ کی دھمکی دی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز آپ کو لگ نہیں رہا معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جس پارٹی کے ساتھ یا جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو وہ کبھی بھی معدوم نہیں ہوتے اس کے آپشن، اور وہاں پہ کبھی بھی کلوزر نہیں آتا. کلوزر جب آتا ہے، جی بولیے. ہیلو جی کلوزر جب آتا ہے کہ جب عوام آپ سے پیٹھ موڑ لیں. اب آپ جب بھی کال آئی ہے تو ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے ہیں، اتنی ریسٹرکشنز، اتنی لمیٹیشنز، اتنی مشکلات کے باوجود لوگ آئے ہیں سڑکوں پر. اور یہ مسلسل جو ہے کوشش رہی ہے کہ خان کے لیے لوگ نکلیں، اور لوگ نکلے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ جب لیڈرشپ کو اس قدر دکھایا جا رہا ہے، ایک اور یہ بھی ترکیب کی جا رہی ہے نا، ایک طرح کا یہ پروپیگنڈا کہ جی آپس میں ان کی بن نہیں رہی، دھڑے بن گئے ہیں، کوئی کسی کی سن نہیں رہا. تو جب آپ ایک بڑے لیڈر کو، ایک بڑی پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ الیکشن جیتتی ہے، اس کے باوجود اس کی ریپرزنٹیشن سب سے زیادہ پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ ان کے گھروں میں گھس کے ہر روز کسی نہ کسی خاتون کو، کسی نہ کسی مرد کو، کسی نہ کسی لڑکے کو اٹھا کے بند کر رہے ہیں. تو خوف تو ان کے پاس موجود ہے. اگر یہ اتنے بے فکر ہو چکے ہوتے تو یہ سارے جو مارکے اپنی طرف سے کر رہے ہیں ان کی کوشش نہ کرتے، بلکہ خوش ہوتے کہ بھئی عمران خان کو آپ نے بند کر کہا دیا، کہ عوام پارٹی کے جس لیڈر ٹکڑے کے ٹکڑے ساتھ ہو، کر دیے، اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ہمارے چلے پاس آپ ہے. نے کہا کہ مگر عوام یہ جس، خوف جو ہے نا، ٹھیک ہے میں وہ آپ کی بات سمجھ تکلیف گیا، دے رہا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر عوام جس لیڈر کے ساتھ ہے، آپ یہ بات کریے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو کے پی سے قافلہ لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پھر عمر ایوب، دیگر لیڈران اس لانگ مارچ کا حصہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ورک فرام ہوم چل رہا ہوتا ہے، باہر نکل کے بات نہیں کر ہوتے ہیں. پھر کارکنوں میں بھی ناراضگی ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے سامنے نہیں ہے. چلیں میں بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے بعد کی لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایک علی امین گنڈا پور کو سپرد کر دیا گیا، وہ بھی پھر اچانک آپ اتنا بڑا لانگ مارچ کا اناؤنس کرتے ہیں، احتجاج کو اناؤنس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھی ڈسپرس ہو جاتا ہے بنا کسی اناؤنسمنٹ کے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ تھکا دینے والا عمل ہے کہ ایک بار پھر سے ملک کو جام کرنے کی دھمکی دے دی، پھر سیریسنس بھی کم ہو جاتی ہے؟ میں نے بہت جلسے کور کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، نو ڈاؤٹ بانی پی ٹی آئی کراؤڈ پلر تھے، بڑی تعداد میں لوگ امٹ کر آتے تھے، لیکن ان کے بعد ایسا لگ رہا ہے واقعی میں پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھیے، تو بدتریش طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے نا، بالکل ختم کرنے کی. آپ ہر طرح سے دیکھ لیجئے کہ ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اصل چیز میں جو آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، جمہوریت 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 کی جو بات ہوتی ہے تو جمہور جو ہے وہ عوام ہے. اگر لیڈرشپ صرف عمران خان کو ہی لے لیں آپ، اور باقیوں کو آپ بالکل سوچے نہیں کہ وہ صرف سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ ڈسکریج نہیں ہوئے. لوگ آج بھی عمران خان کے لیے کھڑے رہے. تو یہ ڈسکریجمنٹ کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے.